ایک مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کیا۔ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وہ کیا کہ وَتَقْسَ النَّاسَ، اور آگے رب فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کا ڈر ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ غور و فکر کے ساتھ سنیے گا، اس کے بعد محفل پاک کا اختتام کر دیا جائے گا کہ تمہیں لوگوں کا ڈر ہے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ رب کیا فرماتا ہے کہ تمہیں لوگوں کا ڈر ہے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یعنی برادران ملت اسلامیہ پتہ کیا چلا؟ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر مولانا اشفاق صاحب سے سنا کہ اگر آپ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، کہ اگر ہم محفل پاک کا اہتمام نہیں کیا، اگر میں نے اپنے گاؤں میں اپنے بچے کے ختنے پر یا شادی کے موقع پر یا میت کے موقع پر محفل پاک کا اہتمام نہیں کیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے اس کے بچے کا ختنہ ہے اور اس نے محفل میلاد کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے گھر میں شادی ہے اور محفل پاک کا اہتمام نہیں کیا، اس کے یہاں میت ہو گیا اور محفل پاک کا اہتمام نہیں کیا۔ یعنی اس ڈر سے اگر آپ محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں یا قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں یا درود خوانی کا اہتمام کرتے ہیں یا فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، تو سنیں اسی قرآن میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم خدا کا ذکر لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرو گے تو قیامت کے میدان میں تمہارا وہ ذکر کرنا موڑ سموڑ کر کے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ تمہارا وہ ذکر کرنا کسی کام کا نہیں رہے گا، بلکہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہمارا اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں صرف رب کی رضا کے لیے کریں۔ 5 ہی منٹ کا اگر وقت ہے تو ذکر کرے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے ذکر کریں۔ لیکن ایک ہی گھنٹے کی محفل پاک کریں، اپنے گاؤں کے بچے سے ہی سنیں لاکھوں منقبت کے اشعار، یا اپنے گاؤں کے امام ہی سے کیا کہتے ہیں کہ تقاریر سماعت کریں، ہے کہ نہیں؟ ایک ہی گھنٹے کی محفل کرے، کوئی ضروری نہیں پوری رات کرنے کی، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھے کہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ رب اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی اس میں بیٹھ کر کے خدا اور اس کے محبوب کا ذکر و اذکار کیا تو یقیناً یہ یہاں بھی فائدہ پہنچائے گی، قیامت کے میدان میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن آج اکثر آدمی صرف اس وجہ سے کرتے ہیں محفل پاک کا اہتمام کہ اگر میں نے نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہے نا؟ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں لوگوں کا ڈر ہے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ لیکن آخر ڈر کیا چیز ہے؟ آج تو لوگوں کے اندر ڈر ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں کچھ بچوں نے کچھ کہا نا، ہے نا؟ وہ کتنے بے باک بچے ہیں، کیسے کہہ دیا؟ کیوں؟ اس کے اندر ڈر نام کا چیز نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے میں بھی نہیں ڈرتا ہوگا۔ جب یہاں نہیں ڈر ہے نا، جب ہمارے پاس میں کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کے یہاں پہ کیا نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، آج لوگوں کے اندر خدا کا ڈر نہیں۔ آپ کہیے گا مولانا دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں رب سے نہیں ڈرتا ہوں، حالانکہ میں دیکھتا ہوں ہر انسان، ہر مذہب کا ماننے والا، ہر فرقہ کا ماننے والا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان کہتا ہے کہ میرے اندر خدا کا ڈر ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، مجھے موت آئے گی اس پر ایمان ہے اور میں دنیا سے کوچ کروں گا اس پر ایمان ہے۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے لوگ
لوگوں کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، جب آپ یہ سوال لے کر کے حضرت علامہ و مولانا آپ کے گاؤں کے خطیب و امام مولانا تبریز صاحب کی بارگاہ میں جائیں گے، یا مولانا اشفاق صاحب کی بارگاہ میں جائیں گے، یا عزیزم افضل رضا سنگمہو کے بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے مولانا آپ ہی ہمیں بتائیے کہ مکی رضا نے کہا کہ آج لوگوں کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے، جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں ہر بندہ کہتا ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، چاہے وہ سنی ہو یا وہابی ہو یا دیوبندی ہو یا سیاہ ہو یا کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، حتیٰ کہ اگر غیر مسلم ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے باوجود مکی رضا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں رب نے فرمایا کہ ہر بندہ نہیں ڈرتا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ ان بزرگوں کی بارگاہ سے یہی جواب ملتا ہوا نظر آئے گا کہ یقیناً اے لوگوں، مکی رضا نے کہا ہے